دوستوں، سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک بار دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی بیوی فلاں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہیں، آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہ جو اس پر اٹھتی ہے وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں کبھی اس بات کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن سبکتگین نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا کہ آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دیا جائے گا۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر تو کسی نے ہیرے کے اوپر، کسی نے سونے کے اوپر تو کسی نے چاندی کے اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتی تھی کہ یہ بیوقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو بس سوچتی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے مختصر یعنی کم پڑ جاتی ہے۔ دوستوں، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بار میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جنت میں جس کو میرا ساتھی بنانا ہے دنیا میں ہی میری اس سے ملاقات کرا دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی، لہٰذا میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جا کر بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہے اور اس وقت باہر کہیں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا۔ جب میں نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہیں، اور ایک عورت پیڑ کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔
جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں بکریاں چر رہی تھیں وہاں اس چراگاہ کے کنارے کچھ بھیڑیے بیٹھے نظر آئے۔ ان بھیڑیوں کی وجہ سے وہ بکریاں کہیں باہر نہیں بھاگ رہی تھیں اور ایک جگہ پر ہی چر رہی تھیں۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا تو کہنے لگی، عبد الواحد، اللہ رب العزت نے ملاقات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے، اس لیے تم دنیا میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی، مگر اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی، بکریاں چر رہی تھیں اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے اس کا راز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ عبد الواحد، یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم کا ایک مطلب یہ بنا کہ اے بندوں، تم مجھ سے صلح کر لو، میں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلح کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو کو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔